السلام علیکم. زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ پہلے بجائی تھی. وہ اس وقت فوج کو میرے خیال میں ایک غلط وقت پہ غلط بیان جاری کر کے جس سے ان کو کافی ڈیفینسو ہونا پڑا اور پاکستان چھوڑ کے دبئی جا کے پناہ لینی پڑی. اب وہ لندن میں. لیکن آج انہوں نے ایک اور بیان جاری کیا ہے اور اس میں اینٹ سے اینٹ انہوں نے پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب کی آج بجائی ہے, جس میں باتیں انہوں نے بڑی سخت کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی کی میاں صاحب نے سیاست شروع کر دی ہے. رانا مشہود کی ویڈیو ٹیپ سامنے آئی تھی تو اس کو تو پکڑا نہیں. ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں 14 لوگ مارے گئے, وہاں تو انہیں دہشت گردی نظر نہیں آئی. ایک وزیر نے بیان دیا تھا, اس پہ کارروائی نہیں کی. ایئر مارشل اصغر خان کا کیس ہوا تھا, اس کے سارے کرداروں کو بے نقاب کرنا تھا, وہاں کچھ کیا نہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس میں بھی انہوں نے پوری فہرست ساتھ گنوا دی کہ قاسم ضیاء کو پکڑا, بنگش کے بیٹے کو پکڑا, اس کے علاوہ مخدوم امین فہیم اور یوسف رضا گیلانی کے کیسز اور ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری, ساری چیزیں انہوں نے ایک ایک کر کے گنوا دی. پھر انہوں نے کہا کہ فوج کے بہادر جو سپوت ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور ساتھ انتخابات کے اوپر آج انہوں نے اپنی پوزیشن پہلے سے زیادہ واضح کر دی. پہلے وہ کہتے تھے آروز کے انتخابات ہیں, آج انہوں نے اس میں ایک جو فکرہ اضافہ کیا ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آروز کے انتخابات تو تھے ہی, لیکن میاں صاحب آؤٹ سائڈ ہیلپ کی مدد سے, آؤٹ سائڈ ہیلپ ملی اس سے جیتے. انتخابات ویسے جیت نہیں پاتے, انہیں تھوڑی سی مدد حاصل تھی انتخابات کے جیتنے کے لیے. یہ وہ بیانات ہیں جو آج زرداری صاحب نے بڑے دھواں دھار موڈ میں جاری کیے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سندھ سارا جو ہے وہ ایک روک کے رکھ دیا انہوں نے نواز شریف صاحب کی کارروائیوں نے, اور جو فیڈرل ایجنسیز ہیں وہ نشانہ بنا رہی ہیں. جو وہ چاہتے ہیں کہ رک جائے, نہیں تو بڑے کہتے ہیں ڈیزاسٹرس کنسیکوینسز ہوں گے اس تمام معاملات کے. اب وہ کنسیکوینسز کیا ہوں گے, نتائج کیا ہوں گے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو پاکستان نے ضرب عضب آپریشن اور ایک اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو اس وقت جاری ہے. خاص طور پر سندھ کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو کراچی آپریشن ہے اور بڑی بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالا گیا. 52 کے قریب سندھ کے افسر ہیں سندھ حکومت کے جو گرفتار ہو چکے ہیں کرپشن کے الزام میں. 72 کے خلاف پچھلے 2 ماہ میں کیسز ہوئے اور 200-250 کے قریب اس وقت وہ زیر تفتیش ہیں. جو میگا کرپشن ہے اس کے اوپر فوج اور ہمارے سیکورٹی کے اداروں نے کہا تھا کہ یہی بلیک اکانومی ہے جو ٹیرر فائنانس میں استعمال ہوگی. بہت سیریس چارج تھا, پہلے ایم کیو ایم کے اوپر تھا, اب دوسرا چارج لگا ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. اب یہ جو نیکسس ہے جو آرمی چیف نے اپنے آخری وزٹ کے اوپر کہا تھا کہ یہ کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس توڑنا ہے ہر قیمت کے اوپر, اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کا رد عمل بڑا شدید آ رہا ہے. ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہوئی اور اسلام آباد میں بڑی خبر گرم ہے. خبر گرم یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین اور ایک پیپلز پارٹی وہ لیاری گینگ وار والے عزیر بلوچ, وہ کہتے ہیں کہ ان 2 لوگوں نے کچھ بیانات دیے ہیں سیکورٹی والوں کو جس کی بنیاد کے اوپر مزید گرفتاریاں ہوں گی اور کچھ ایسے کیسز بنیں گے جس کی بنا کے اوپر رد عمل شدید ہو سکتا ہے. تو پی ایم ایل این اس وقت ایک طرف کھڑی ہوگی, ایم کیو ایم استعفے دے کر واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی لیکن مزید ہو سکتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. پیپلز پارٹی کا رد عمل آج آپ کے سامنے ہے اور پی ٹی آئی والے وہ تو پہلے انتظار میں رہتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ہمارے سامنے آج کے پاکستان کی. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں, ان کا آپ کا تعارف کرواؤں گا, لیکن یہ بتا دوں کہ جو پیپلز پارٹی دور میں میگا کرپشن کے اسکینڈل سامنے آئے تھے ان میں سے ایک 100 ارب روپے کا اسکینڈل تھا اوگرا کے حوالے سے. تو اوگرا کے مرکزی کردار ان کے چیئرمین وہ آج ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. توقیر صادق کا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی اور آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے حوالے سے رد عمل جاننے کے لیے وہ ہمارے ساتھ آج ہوں گی شریک گفتگو پلوشا خان. پلوشا بھی ویری وارم ویلکم. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے, اور روہیل اصغر صاحب ہوں گے پی ایم ایل این سے لاہور سے ہمارے ساتھ, ان کو بھی ویلکم. پلوشا بھی آپ سے میں پروگرام کا سٹارٹ کروں گا. بڑا سخت بیان ہے اور براہ راست آپ نے ٹارگٹ کیا نون لیگ کو اور نواز شریف صاحب کو. آپ نے زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ریئر آنر معافی مانگ کر جدہ جانے کی نواز شریف صاحب کو حاصل ہے اور آؤٹ سائڈ ہیلپ ان کو دستیاب تھی. آپ مسکرا رہی ہیں لیکن آج انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے نواز شریف صاحب کی کہ انہیں آؤٹ سائڈ ہیلپ حاصل تھی پی ایم ایل این کو انتخابات جیتنے کے لیے. شکریہ ندیم. بات یہ ہے کہ جب مفاہمت تھی تب بھی میرے خیال میں تنقید جو تھی اس کے دروازے بند نہیں تھے, لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور خاص طور پر ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی طرف سے ہماری یہ پیغام آیا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, جو بہت پہلے سے شاید ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا. لیکن
اب یہ ہماری دو چیزیں ہیں پلوشا بی بی، ایک تو آپ کی جماعت سیاسی دباؤ کا شکار ہے، آپ سوائے رورل سندھ کے باقی جگہوں پہ جیت نہیں رہے، دوسرا کراچی آپریشن اور جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو ہے وہ، اور زرداری صاحب کی جو آخری سپیچ کے بعد نواز شریف صاحب نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیا، زرداری صاحب سے شیڈول میٹنگ تھی کینسل کر دی انہوں نے، اس کے بعد بہت سا عرصہ گزرا ہے، وہ کل کی بات نہیں ہے، لیکن عاصم حسین صاحب کی گرفتاری ابھی کل کی بات ہے، وہ کل کی بات ہوگی، لیکن اس تقریر کے بعد اگر میاں صاحب نے ملنے سے منع کیا تو اس کے بعد بہت عرصہ گزرا ہے، بہت مہینے گزرے، کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا۔ نواز شریف صاحب نے اپنی چوائس کلیئر کر لی نا، انہوں نے تو اپنی چوائسز نواز شریف صاحب نے کلیئر کر لی تھی، جب آپ نے فوج کو للکارا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا میں نہیں چوائسز ملتا۔ کلیئر بولنے سے ہوتی ہے نا، اس قسم کے کوورٹ ایکشن سے چوائسز کلیئر نہیں ہوتی، چوائسز کلیئر اس وقت ہونی چاہیے تھی جس وقت یہاں ایک دھرنا ڈی چوک پہ اس وقت بیٹھا تو آپ تھا، نے بیل آؤٹ کیا نا، بالکل اس وقت اگر ایک کرپٹ پارٹی تھی، جو کرپشن کے ثبوت جو ہیں وہ آج نئے نہیں ہوں گے، یہ چارجز نئے نہیں ہوں گے، ایک کرپٹ پارٹی تھی، ان کے کرپٹ وزیر تھے، ان کے کرپٹ لیڈرز تھے، تو پھر آپ کو ان کرپٹ لیڈرز کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے تھا، اور اس وقت آپ کو پھر سامنے اکیلے اپنے بل بوتے پہ آنا چاہیے تھا اور کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک چیز اس وقت جو تھی وہ حلال تھی اور اب وہی چیز حرام ہو گئی ہے، تو پھر آپ کے ایمان میں تھوڑا سا پلوشا نے بیان اچھا دیا ہے کہ اس وقت ایک پارٹی حلال تھی آج حرام ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں روہیل اصغر صاحب اس کا رد عمل آپ ہی دے دیجئے، پھر میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے پوچھوں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یاد رکھیں ملک ندیم صاحب کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ آج زمانہ جو ہے الیکٹرانک کا ہے، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرنٹ میڈیا میں بات کر کے بھول جاتے تھے اور ڈینائل پیش کر دیتے تھے۔ آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، بیشتر سٹیج پہ یہ کہا گیا کہ ہم مسلم لیگ نون کی حمایت نہیں کر رہے، ہم لوگ اس سسٹم کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں تو یہ آپ اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے نا، اس میں آپ جو مرضی کہتے رہے، غصہ اسی لیے اسلام میں دین میں حرام کیا گیا ہے کہ انسان کسی کو بہت زیادہ باتیں ایسی کر جاتا ہے جو حقیقت کے منافی ہوتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ بات آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو، وہ کہہ رہے ہیں انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں مجھے۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں وہی عرض کرنے جا رہا تھا، بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آصف زرداری صاحب میرے نزدیک بہت احترام ہے ان کا، دو وجوہات ہیں۔ پیپلز پارٹی کا شریک چیئرپرسن ہے ایک، سیکنڈ دوسرا وہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عہدے پہ جو عہدہ مجھے اس بات پہ مجبور کرتا ہے میں ان کا احترام اور اسے خاطر رکھوں۔ صدر ہیں، ایکس پریزیڈنٹ ہیں، سابقہ صدر ہیں، میں ان کے کسی بیان پہ کسی قسم کا کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ ان کے سارے ساتھی پکڑتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، ڈاکٹر عاصم حسین، قاسم ضیاء، 96 کروڑ مجھے نون لیگ والوں نے بتایا کہ ہاکی فیڈریشن کے فنڈز ہیں جن کا الزام ہے کہ خرد برد ہو گئے، 96 کروڑ، اس کی تحقیقات جاری ہے۔ آپ میری بات ذرا سن لیں گے، میں آپ کو صرف چھوٹی سی گزارش کر دیتا ہوں ندیم صاحب، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا حقائق کو، اب الفاظ میرے پاس بھی ہیں، الفاظ آپ کے پاس بھی ہیں، الفاظ باقی ساتھیوں کے پاس بھی ہیں، الفاظ کہنے میں کیا حرج ہے، اب جیسے مرضی الفاظ کہہ دیجئے، لیکن حقائق تو بدل نہیں سکتے نا، حقائق تو وہی رہیں گے۔ اب بنیادی طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ سندھ میں یہ ساری کارروائیاں کون کر رہا ہے؟ رینجرز، اور رینجرز کو ایکسٹینشن کس نے دی؟ آپ دیکھ لیجئے، میں نے تو ایکسٹینشن نہیں دی، کون دینے والا ایکسٹینشن؟ بھائی اس کا گریبان بھی پکڑنے آپ جس نے ایکسٹینشن دے دی، آپ میرا گریبان کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اس لیے پکڑ رہے ہیں میرا گریبان ذرا کمزور آدمی ہے نا، کمزور لوگوں کے گریبان پکڑے جاتے ہیں نا، تگڑے کا گریبان کو نہیں پکڑتا۔ آپ پکڑیں اس کا گریبان جو کپتان ہے، بھائی تم نے اس کو رینجرز کو کیوں دی ایکسٹینشن؟ ایک بات۔ دوسری بات، نیب کے چیئرمین جو سٹنگ چیئرمین ہیں، ان کے لیے کنہوں نے ریکمینڈ کیا؟ ذرا تھوڑا سا آپ اپنی یادداشت پہ زور ڈال کے دیکھ لیجئے، یا اگر یادداشت پہ زور ڈال کے یاد نہیں آ رہا تو پھر اس وقت کے اخبارات نکال لیجئے، یا اس وقت کے کوئی آپ کے پاس کوئی ٹوٹے پڑے ہوں نا آپ کے جو میڈیا کے ہیں، وہ نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب بات، ایک بنیادی بات میں ڈاکٹر عاصم کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں، اس پہ میں اس بات کو قطعی طور پہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ڈاکٹر عاصم یا کوئی اور شخص ٹیررزم یا ٹیررسٹ کو سپورٹ کرنے میں ملوث ہے۔ ملک ندیم صاحب آج سے 6 مہینے بعد، میں 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی گواہ ہیں، مجھے بھی علم ہے، ایک مخصوص ایک ایسی جماعت تھی یا ایک ایسا گروہ تھا
کہ آپ سانس نہیں لے سکتے تھے. آپ اپنے کسی پروگرام کو ان کی ذات کے متعلق نہیں کر سکتے تھے. تو پھر میرے خیال میں اگر اس وقت اگر کسی نے جا کے وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا وہاں سے جا کے علاج معالجہ کرایا تو میرے خیال میں شاید اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا گناہ ان کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا. اب باقی رہی کرپشن کی بات. ہاں ایک بنیادی طور پہ اب میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کس طرح کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب ہم روہیل اصغر صاحب آپ کے اشارے کنائے جن کو آپ کہہ رہے ہیں انہیں ساروں کو سمجھ آ رہی ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی. الوی صاحب سے بھی رد عمل لے لیں. اچھا آپ کر لیں بات پوری, پہلے کر لیں بات پوری. اچھا میں ایک آخری بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2.5 سال کی جو حکومت ہے, یہ نہیں کہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں, نہیں, میں اپنے مشاہدے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر سچ ہوگا تو میں سچ بات کروں گا, میں نفرت کرتا ہوں جھوٹ بولنے والوں سے اور جھوٹ کہنے سے. اب میں آپ کو 2.5 سال کے مشاہدے میں میرے یہ بات آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت سا سیکھا ہے, کچھ میرے جیسوں نہیں سیکھا. رانا مشہود کی جو ویڈیو ٹیپ تھی اس کی حقیقت کہ آپ سچ بولتے ہیں تو اس پہ بھی سچ بتا دیں. زرداری صاحب نے سوال اٹھایا رانا مشہود کی ویڈیو ٹیپ, میری گزارش اس پہ سچائی بتا دیں. سنی نہیں آپ نے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ کچھ ہمارے جیسے میرے جیسے لوگوں نے ابھی کچھ سیکھا نہیں, سیکھنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں, سیکھنے کی ایک جو ہوتی ہے نا وہ یہ رانا صاحبان کو بھی آپ یہی میسج دے رہے ہیں. رانا صاحبان کو بھی آپ یہی میسج دے رہے ہیں. مطلب میں تو اپنے آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے سیکھنا چاہیے یار. اب میری مطلب کافی اچھا روہیل صاحب یہاں میں توقیر صادق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو توقیر صادق صاحب کی موجودگی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں, تھوڑا سا ان کا بھی آج سوال جواب کر کے پوچھ لیں کہ یہ کیا کرتے رہے. 100 ارب روپے کے قریب آپ کے اوپر الزام تھا توقیر صادق صاحب. آپ کو اس وقت کے سپریم کورٹ نے پورا زور لگایا پکڑنے کے لیے, آپ افغانستان کے راستے پاکستان سے فرار ہو گئے. 100 ارب روپیہ بہت بڑی پھکی ہے جو اسٹیٹ کو لگی, کیا کیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 3-3.5 سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے, تو تمام ٹی وی چینلز نے, پرنٹ میڈیا نے میرے خلاف خبریں چھاپتے رہے. میں نے جس کو بھی موقف دینے کی کوشش کی تو میرا موقف نہیں چھاپتا رہا کوئی بھی. تو ابھی ریسنٹلی آپ نے بلایا تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ پہلی دفعہ میرا موقف بھی ریکارڈ پر آئے گا. 100 ارب کافی زیادہ بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. اس پہ کیا آپ نے 100 ارب؟ ہاں 100 ارب کا کیا کیا یہ میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں. میں نے مختلف اداروں میں کام کیا, جہاں بھی میں گیا ہوں نا تو اس ادارے میں ترقی, خوشحالی اور پیسہ آتا رہا ہے. وہاں اوگرا میں بھی میری موجودگی میں ریکارڈ ریونیو جنریٹ ہوا. آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ جہانگیر بدر کے رشتہ دار تھے, بات سن لیجیے, اور جہانگیر بدر کی رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر یوسف رضا گیلانی نے آپ کی تعیناتی کی اور رولز اور ریلیکس ایسے کیے, انہوں نے فریم ایسے کیے جو فٹ بیٹھتے ہوں کہ جس میں توقیر صادق صاحب کو وہاں تعینات کیا جائے. دیکھیے پہلے تو 100 ارب نہیں واپس لینا, آپ نے وہ اس کے میں جواب دے دیتا ہوں. 100 ارب تو واپس لے لیجیے. 100 ارب کا الزام جو تھا, ایک سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 42/2011, جس میں میری اپوائنٹمنٹ چیلنج ہوئی تھی. اس میں پٹیشن میں یا کسی جگہ بھی کسی کاغذ میں 52 ارب کا ذکر نہیں تھا. فیصلہ آیا تو پتہ چلا جی 52 ارب کا سکیم ہو گیا ہے. دیوان پیٹرولیم کا, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے $1 اس کی قیمت بڑھا دی. جی $1 قیمت بڑھائی, اور وہ عدالتی حکم, اٹارنی جنرل نے فیصلہ کیا. دیوان پیٹرولیم اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جھگڑا تھا, $1 زیادہ ملنا چاہیے, وہ کہتے تھے $1 کم ملے گا. 2.8 اور 3. یہ ایک کیس ہو گیا 52 ارب کا. یہ 52 ارب کا. دوسرا کیس میں بڑا واضح طور پر کہہ چکا ہوں, یہ عدالت کا حکم تھا. ہائی کورٹ نے کہا جی اس پر عمل درآمد کریں, ہمیں 2.8 کی بجائے 3.8 کا نوٹیفیکیشن کرنا پڑا. پر ڈالر, $1 کی چینج سے 52 ارب کی پھکی بنتی ہے. اور اس نوٹیفیکیشن نہیں 52 ارب کی پھکی نہیں بنتی, وہ اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں چند کروڑ کی پیمنٹ ہوتی ہے. جتنی گیس ہے اس کے مطابق ورکنگ ہو سکتی ہے. آپ سوئی ناردرن سے منگوا سکتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں اگر اضافی پیمنٹ ہو جائے, پیمنٹ کوئی نہیں ہوئی, اضافی پیمنٹ ہو جاتی تو چند کروڑ پہ بننے. دوسرا کیس تھا کہ آپ نے وہ جو گیس نکلتی ہے, میں بتاتا ہوں, سپریم کورٹ نے اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا, لہذا کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی. اصل اس میں معاملہ تو بہت لمبا ہے, میں اس کو مختصر کروں گا کہ ایک ہمارے جوڈیشری کے انتہائی معزز اور قابل احترام ایک اور کیس بھی تھا نا, اور ایک میڈیا گروپ کے آپ کے بہت بڑا چینل ہے, ان کے ایک سینئر, میں اب نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں آپ کے چینل پہ, تو ان دونوں کے مشترکہ رشتہ دار تھے دیوان پیٹرولیم, اور وہ رشتہ دار تھے جو بگڑے ہوئے تھے, جو ناراض رشتہ دار تھے, جن کے ساتھ
یہ تو آپ کا دعویٰ ہے. نہیں تو یہ تو کیس چلے گا تو پتہ چل جائے گا نا. تو 52 ارب کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں 52 ارب دوسرا کیس آپ مجھ سے اگر لینے کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس آئے کہاں سے؟ ٹوٹل فراڈ کیس جو UFG گیس والا ہے, ان اکاؤنٹڈ فار گیس والا کیس, جس کو آپ نے 5 سے 7% کر دیا, وہ بھی 50 ارب کی پھکی ہے جی تقریباً. اور پھر ڈاکٹر عاصم حسین جو کیس بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے. میں نے ڈاکٹر عاصم حسین سے ایک انٹرویو کیا تھا آج سے کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت میں, جب وہ پیٹرولیم کے وزیر تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 500 سے زائد, آپ کے 1000 کی بھی فکر آتی ہے, کہ آپ نے CNG اسٹیشن دے دیے کیسے وقت میں جب گیس شارٹیجز تھیں اور CNG اسٹیشن کے لائسنس ایشو کرنے پہ بین تھا. وہ ایک اسٹیشن کی کہتے ہیں 1 کروڑ روپیہ ملتی تھی وصولی, تو پھر لائسنس جاری ہوتا تھا. ایسے کیا آپ نے؟ یہ اس طرح ہے کہ 2008 میں نے 2009 جولائی میں جوائن کیا ہے چیئرمین. 2008 میں پابندی لگ چکی تھی میرے آنے سے بہت عرصہ پہلے, ایون پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے سے بھی پہلے پابندی لگ چکی تھی. لیکن ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جن لوگوں نے آلریڈی لائسنس لے چکے ہیں اور وہ کنسٹرکشن ورک کر رہے ہیں تو صرف وہ جاری رکھیں گے. نیا لائسنس ایک بھی نہیں ملا. یہ اخباروں میں میڈیا میں یہ خبر تو چلا دیتے ہیں سب لوگ بغیر تصدیق کیے ہوئے, لیکن ایک بھی نیا لائسنس نہیں ملا. 500 سے 1000 یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے. میں دوبارہ ڈگ آؤٹ کروں گا اس میں سے سٹیٹمنٹ. میں عرض کرتا ہوں, بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب السلام علیکم, آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ آج زرداری صاحب نے بڑے دھواں دھار قسم کی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور وہ اینٹ سے اینٹ پہ جائیے. انہوں نے نون لیگ کی, ان کے الیکشنز کی بھی, اور بہت سے کرپشن کے کیسز بھی انہوں نے اس میں نکال لیے ہیں. آپ فرمائیے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے آج؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی, تو ہم تو بہت دنوں سے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 2013 کے الیکشنز کے اندر بہت ساری irregularities ہوئیں. پتہ نہیں کیوں قوم اور لیگل ایشوز پھنس گئے کہ جی دھاندلی کا لفظ نہیں استعمال ہوا. دھاندلی کا لفظ نہ آئین کے اندر ہے مگر ایک اردو زبان کا ڈسکرپٹیو ورڈ ضرور ہے, اس کے اندر پھنس گئے. مگر باہر صورت سب لوگوں نے جو آبجیکشنز کیے تھے تو معاملہ آگے نکل گیا. اب اس انکوائری کمیشن نے رپورٹ دے دی, پھر ٹرائیبیونلز کی رپورٹ آئی, پھر ہم نے یہ کہا کہ یار کم سے کم یہ 4 پروونشل الیکشن کمیشنرز. آج زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ سائڈ ہیلپ ملی نون لیگ کو. ڈاکٹر عارف الوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ ہیلپ, اس نے نون لیگ کو الیکشن جتوایا. بڑا سخت قسم کا چارج ہے. اچھا جی, آؤٹ سائڈ ہیلپ کے حوالے سے ہم نے ریومرز سنی ہے, کوئی چیز ہمارے پاس کنفرم نہیں ہے, مگر ریومرز اس معنی کر کے سنی ہے کہ جو ممالک پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوست ممالک ہیں, اس کے اندر اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہاں سے کچھ فنڈز آئیں. امکان ہے, میں اس وجہ سے اس بات کو کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتا, مگر زرداری صاحب کو ضرور علم ہوگا اس وجہ سے کہ وہ صدر تھے پاکستان کے اس زمانے میں. ساری انٹرنیشنل فنڈنگ کدھر جاتی تھی, کیا ہوتا تھا, اس کے اندر ان کو بڑا اس کا اندازہ تھا. مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کو یہ اس زمانے میں بھی کہہ دینا تھا. جی ایک اور بات بھی بتا دیں, اس وقت MQM کے استعفے ہوئے ہوئے, واپسی دونوں چاہتے ہیں, نون والے بھی چاہتے ہیں, MQM بھی چاہتی ہے, لیکن ابھی معلوم نہیں ہے وہ راستہ کب اور کیسے طے ہوگا. آپ کی جماعت پہلی سڑکوں پہ آنے پہ بے قرار ہے, کہتے ہیں موقع ملے تو آج ہم جائیں الیکشن کمیشن کے سامنے ڈھول بجائیں. اور پیپلز پارٹی والے آج بڑے غصے میں ہو گئے لال پیلے, تو کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کل کہ پیپلز پارٹی اور PTI والے اکٹھے نون لیگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہوں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو الگ رکھیے. یہ MQM کیوں حکومت سے خفا ہے, اس معنی کر کے جو بے انتہا ضروری آپریشن تھا کراچی کے اندر وہ کیا گیا, بہت سارے دہشت گرد گرفتار ہوئے, کراچی کا امن بہتر ہوا. ساتھ ساتھ میں یہ کہتا جاؤں کہ اندرون سندھ کوئی رینجرز کا آپریشن نہیں مگر حالات خراب ہیں. ایک تو یہ تو MQM تو بہت خلاف ہے, کیونکہ جو چیز پردہ پڑا ہوا تھا اور کراچی اس کو بھگت رہا تھا, 5000 ٹارگٹ کلنگز ایوری ایئر کے اندر کہیں سے پردہ اٹھا اور کہیں کچھ گرفتاریاں اور سب کچھ ہوا, تو اس میں فرق پڑا. ایک دوسرے یہ کہ پیپلز پارٹی تو اس وجہ سے خلاف ہوئی ہے موجودہ حکومت کے اور رینجرز اور آرمی آپریشن کے. دونوں موجودہ حکومت کو تو بعد میں پکڑتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگز تھی اس اعتبار سے رول نہیں پلے کر رہی کہ فوج کو جو رول ملا ہے 21ویں امینڈمنٹ سے اور PPO کے ذریعے, اس کے اوپر ان کو موجودہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. تو ان کی کنفرنٹیشن موجودہ حکومت سے اس بات کی زیادہ ہے کہ یہ فوج کو اور رینجرز کو رین ان نہیں کر رہے. آپ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟
ان لوگوں کے مقاصد الگ ہیں بھائی صاحب. ان لوگوں کے تو مقاصد یہ ہیں کہ سندھ کو ایسے ہی لڑنے مرنے ڈوبنے دو, بھوکا ننگا رہے سندھ. ان کا تو کہنا یہ کہ ہمیں ہاتھ مت لگاؤ. ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے سی ڈی, یہ جو اسی اعتبار سے یہ کہتے ہیں ہمیں ہاتھ مت لگاؤ, ہمیں چھوڑ دو. تو ہمارا اور ان کے موقف میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا تو مسلم لیگ سے یہ ایشو تھا کہ یار تحقیقات کریں, انتخابات کریں کے حوالے سے. آپ کو جواب دینا, وہ چاہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ چاہتے یہی ہیں کہ سندھ بھوکا ننگا رہے, آپ کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی اپنی رائے ہے, میں اس پہ کچھ نہیں کہتی, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں چھوڑ دو, ہمیں ہاتھ مت لگاؤ, بلکہ ہم بیٹھے ہیں انتظار کریں کہ آپ کی باری کب آئے گی. آپ اپنی باری کا انتظار کیجئے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ باری صرف چند لوگوں کی ہے, یہ ہر طرف جائے گی. اگر آج سندھ انفیکچوئل عملی طور پر سندھ حکومت کو آپ نے مفلوج کر دیا ہے, کوئی بیوروکریٹ, کوئی منسٹر وہاں کسی قسم کا کوئی جس میں فائنینشیل کوئی بھی اماؤنٹ انوالوڈ ہو, وہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا. سندھ حکومت نے بیوروکریٹس کو آپ نے اس حد تک ہراس کر دیا ہے, پولیٹیکل لیڈرز کو کر دیا ہے, ڈیسیجن میکرز کو کر دیا ہے. لیکن یہ جو ماڈل سندھ میں اس وقت ہے یہ وہاں تک نہیں رکے گا. یہ ماڈل جو ہے یہ دوسری جگہوں پر بھی ریپلیکیٹ ہوگا, اور اس دن کا مطلب ہمیں انتظار ہوگا کہ جب اگلی باری پھر پنجاب کی ہے, اس کا مطلب ہے کسی کی بھی ہو سکتی ہے. باری رکنے والی نہیں ہے, یہ میری گو راؤنڈ ہے. یہاں سارے بیٹھے ہوئے سیٹوں میں باری جب آپ کی آئے گی, آپ بھی نہ کہیے گا کہ ہمیں چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, پھر آپ بھی سامنے آئیے گا. روہیل اصغر صاحب, ایک وسعت اللہ کا وہ آرٹیکل ہے, میں پہلے بھی اس کو کوٹ کر رہا تھا, دوبارہ اس کو کوٹ کر کے آپ سے جواب چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جو اقتداری رقبے ملے اس کے صرف ملکیتی کاغذات ان کے پاس باقی ہیں. جو آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ ایگزیکٹو پاورز جو ہے نام کی ان کے پاس ہیں, کیونکہ بہت سارے انیشیٹو ضرب عزم یا سندھ میں اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو, یہ اس کا انیشیٹو کسی اور کے ہاتھ میں تھا, میاں صاحب کے ہاتھ میں نہ تھا نہ ہے. ندیم ملک صاحب, میں نے میرے خیال میں پہلے جب آپ نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دی ہیں. اب ایک سے بات, یہ ایک بڑی عجیب سی پرسیپشن بن گئی ہے. ایک جب بھی بیٹھتے ہیں ہم کسی ٹاک شو میں بیٹھے ہیں یا کہیں بحث کرنے بیٹھے ہیں, تو یہ بات فوراً آتی ہے کہ آپ خبردار رہیں, اگلی باری آپ کی. اگر میں نے غلطی کیا تو میری باری آنی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے یا علوی صاحب نے کوئی غلطی کی ہے, دودھ کا دھلا تو کوئی نہیں ہے بھائی. اگر میں کوئی خرابی کرتا ہوں تو یہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے اس کٹہرے میں ضرور آنا چاہیے. اور یہ اب جو بھی انوالو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سر مطلب یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کس کو ڈراتے ہیں آپ. یہ بات کہہ کے میں اب یہاں بیٹھا ہوں نا, میری باری آئی ہے, میں کہوں گا جی تمہاری باری بھی آنی چاہیے. بھائی اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو باری آئے گی نا, اگر اس نے غلطی نہیں کی تو کیوں باری آئے گی؟ پھر تو میرا خیال ہے کوئی باری نہیں آئے گی. اب میں نے پہلے بھی کہا کہ عجیب ہے, مطلب اصل ہوتا یہ ہے ملک ندیم صاحب, اصل مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کے بغیر بھی باری آ جاتی ہے, تو باری آپ کی ہے, تیاری رکھیے گا. کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں سے اٹھ جانا ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اقتدار دائمی ہے, بس یہ مستقل اقتدار ہے, اس کے بغیر تو ہماری چارہ ہی کوئی نہیں. توقیر صادق صاحب سے بھی اور ذرا کیسز کی انفارمیشن لیتے چلیں. ایک کیس تھا جے جے وی ایل کا, یہ کنڑ پوشاکی. ایک بات صرف میں کرنا, ہاں ایک بنیادی بات جو میں سمجھتا ہوں, جو میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے, ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پکڑتے پہلے ہیں, انویسٹیگیشن بعد میں کرتے ہیں. نہیں صاحب آپ پکڑ لیجئے, انویسٹیگیشن کر لیجئے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد ایک شخص کو پکڑ کے اس کے بعد 4 مہینے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بے گناہ ہے, تو اس کا تو معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا گیا, وہ تو برباد ہو گیا. یہ بات آپ کی درست ہے, جس پہ ہاتھ ڈالنے اتنا پکا ہونا چاہیے کہ اس کے ثبوت پورے ہونے چاہیے. ثبوت پورے ہونے چاہیے, یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بات ٹھیک ہے, پکا ہو جائے. شیخ صاحب بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ میرا کیس بھی بیسیکلی یہ ہے کہ پہلے انڈیویجول کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ توقیر صادق کو پھنسانا ہے ہم نے, اس کے بعد اس کو پکڑ کے اریسٹ کرتے ہیں, پھر اس کے خلاف کیسز بناتے ہیں. تو میرے خلاف یہ جتنا کیس بنے ہوئے ہیں نا, یہ سارے یہی انہوں نے ٹارگٹ کر کے 2 4 5 10 جھوٹے الزامات لگا دو, کیونکہ یہ پوری ایک ٹیم تھی, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی
جوڈیشری، میڈیا، آپ یہ کی سارے وضاحت جو ہے نا آن ایئر مجھے بھیجتے ہوئے تھوڑا سا مجھے دل میں اپنے ملامت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے کیس میں بہت ساری چیزیں جو تھیں نا وہ ایسی ہیں کہ مشکوک ہیں. آپ پاکستان سے بھاگے، افغانستان کے راستے اور دبئی پہنچ گئے. آپ کی ڈگری LLM کی جعلی، آپ ایک ایک بات سوال کیجیے، میں جواب دوں. آپ کی ڈگری جعلی، آپ بھاگے افغانستان کے راستے، نوکری ملی تو وہ جہانگیر بدر کے توسط سے رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر، اپوائنٹمنٹ کی تو پیپلز پارٹی، یہ سارے الزامات غلط ہیں. مجھ سے جواب لے لیجیے. آپ بتائیے، آپ جہانگیر بدر کے رشتہ دار ہیں یا نہیں؟ رشتہ دار ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے نا. اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر نے کی یا نہیں؟ یوسف رضا گیلانی نے. اپوائنٹمنٹ میں کروں یا آپ کریں، جو بھی کریں. افغانستان کے راستے بھاگے کہ نہیں؟ بھاگا نہیں، میں تو گیا نا. چلو چل کے گئے. ہاں چل کے. ڈگری آپ کی LLM کی جعلی کے نہیں؟ میری بالکل ٹھیک ڈگری ہے. کیسے؟ میری ڈگری اس آرگنائزیشن سے میں نے لیا، اس ادارے سے لیا ہے جو ریکگنائز نہیں. نہیں بات سن لیجیے نا. اس ادارے سے لیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری صاحب اس ادارے کا جا کے فیتا کاٹتے تھے. تو جعلی ڈگری کیسی ہوگی؟ آپ جا کے اس ادارے کے ہیڈ سے تو پوچھیے. آپ کی اس ادارے کی ڈگری ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ریکگنائز نہیں کرتا. دیکھیں اب یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ایک جعلی ڈگری ہونا علیحدہ بات ہے، ریکگنائز نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے میڈیا پہ دو لوگ ہیں وہ خود کو ڈاکٹر لکھتے ہیں، ایک کا آپ کی جماعت سے تعلق ہے، ایک کا میڈیا سے تعلق ہے، اور ان کی ڈگری بھی اسی نوعیت کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جس عہدے پر فائز تھا اس کے لیے BA LLB کی ڈگری، بدنام زمانہ ڈگری BA LLB کی کافی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے LLM کلیم کیا نا؟ نہیں LLM کلیم کیا. LLM کے ساتھ تو میرا ایکسپیرینس 6-7 سال کا کلیم کرنا تو 6-7 سال کے ساتھ 20 سال کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے. LLM ہوں تو پھر میرے پاس جعلی ڈگری ہوگی نا. جعلی ڈگری کیسے ہوگی جی؟ LLM میں نے پڑھ کے کیا ہے، تھیسس کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے. کوئی ریکگنائزڈ یونیورسٹی. دیکھیں آپ اس کو دیکھیں، ریکگنیشن ہونا ایک اور چیز ہے، جعلی ہونا ایک اور چیز ہے. آپ اس بات سے اندازہ کیجئے جس ادارے کا چودھری افتخار صاحب جا کے فیتا کاٹتے تھے، آپ وہ جعلی ڈگریاں دیتا رہا. دیکھیں ایگزیکٹ کا جو کیس ہے، ایگزیکٹ کے کیس میں اگر برا نہ مانیے آپ، ایگزیکٹ جن ڈگریوں کو دیتا تھا وہ یہ نہیں تھا کہتا میں پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری آپ کو دے رہا ہوں. اس نے بھی کمپیوٹر کے اوپر وہ ڈگری کریٹ کی ہوئی تھی، وہ ڈگری اسی یونیورسٹی کی دیتا تھا. اس کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، ٹیچر نہیں کہ لائرز پڑھاتے ہیں. بریک لینے کے بعد آپ کو ڈگری ملتی ہے. بریک لے لیں، لیکن یہ پاکستان کے بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن کے اوپر لوگوں کو سچ جاننا چاہیے. اور وہ توقیر صادق صاحب بھی ہوں تو ان کا کیس بھی چل رہا ہے، وہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. صاف ہوں تو صاف کا انہیں سرٹیفکیٹ دیں، قابل سزا ہیں تو سزا ضرور ملنی چاہیے. بریک لے لیں، بریک سے واپسی کا اور بات کریں. ویلکم بیک. زرداری صاحب کے آج ہی کے بیان میں ایک حصہ یہ ہے کہ ایک ایسا موقع جب فوج جو ہے وہ دہشت گردوں سے برسر پیکار ہے تو نواز شریف صاحب کو سیاسی اور انتقامی کارروائیاں بند کر دینی چاہیے. تو الوی صاحب جیسے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں ویسے ہی کراچی میں بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ یونیورسٹی کے اوپر اٹیک کے حوالے سے. تو معاملات بہت سنجیدہ ہیں، کرپشن کو بھی قابو کرنا ہے، حالات کو بھی ٹھیک کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جناب علی، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سویلین گورنمنٹ، خاص طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی اور MQM کی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود معاملات کو قابو میں نہیں لائے. سپریم کورٹ بار بار کہتا رہا کہ ملیٹنٹ ونگز ہیں ایٹسٹرا. اس کے باوجود جب معاملات کو قابو نہیں لائے تو پہلے PPO پاس ہوا جس کو MQM نے سپورٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف تو ایبسٹینڈ کر گئی. اس کے بعد 21 امینڈمنٹ آیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیریسنس ہونی چاہیے. مگر ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، یہ توقیر صادق صاحب کے حوالے سے یار 2012 میں یہ بھاگ کر گئے، 2013 میں آفٹر بڑے لیگل کوششوں کے باوجود دبئی سے آئے، پھر 2014 کے دسمبر میں سپریم کورٹ نے بیل دی تو پھر یہ بھاگ گئے. یار ایسے لوگوں سے تو آپ ون سائیڈڈ ایک بات سن لیا کریے. یعنی یہ ان کے اوپر نیب نے کہا کہ ان سے پیسہ بھی ریکور ہوا، ان کی ڈگری بھی جعلی تھی، تو ان کو کم سے کم ٹیلی ویژن پر پرومیننس بھی مت دیا کریں. یار دیز آر سم ویئر، دیز آر کرمنلز پروون انٹل گنٹی ہے. پاکستان میں آئے اپنے آپ کو الوی صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط بیانی ہے. انہوں نے سنی الوی صاحب لیکن باتیں کیوں ہیں یار؟ ٹوٹل جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. ذمہ دار آدمی ہیں، ان کو تھوڑا خیال ہونا چاہیے، تھوڑی شرم ہونی چاہیے. ارے تو پاکستان میں آئے یار، آپ مجھے شرم دلائیں گے، آپ مجھے شرم دلائیں گے. پاکستان میں آئیے یار، پاکستان میں آئیے آپ باہر بیٹھ کر کیسے کریں؟ میں نے یونائٹڈ نیشن کے پٹیشن فائل کی ہے. یا تو پاکستان اور یونائٹڈ نیشن کی بہانہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے مجھے پوچھیں غلط. میں یہاں موجود ہوں. نہیں توقیر صاحب نہیں، مجھے بولے. اچھا ڈاکٹر عارف الوی صاحب، یہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب یہ میرے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نیب میں اگر اتنی طاقت ہے کسی ادارے میں اور کسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، میرے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 100 ارب کا الزام ہے تو آ کے پھر سزا دے.
میں تو سامنے بٹھایا ہوا لا کے مگر دیکھیے بھاگنا نہیں چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، یہ بھاگنے کا کیا تم بنتا ہے یار؟ اچھا جی بھاگنا نہیں چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے تھا ان کو، کبھی پہلے بھی نہیں بھاگنا تھا۔ میں نے ہر چیز کو فیس کیا ہے، ہر سٹیج پہ فیس کیا ہے، 2011 سے لے کر 2015 تک ابھی فیس کر رہا ہوں۔ انہیں کہ آئیں میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو پہلے حقائق تو جاننے کی کوشش کر، سارا دیکھیں میں ٹیکنیکلی بات کرتی ہوں، روہیل اسکر وہ چلا دی ہیں، ان کو دیکھیں تھوڑا روہیل اسکر صاحب، اچھا روہیل اسکر صاحب، روہیل اسکر غصہ نہ کریں آپ، میں گزارش کرتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں، آپ اس کی ڈگری کی بات جو کر رہے تھے نا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بنیادی طور پہ ایک ڈگری ہے بوگس، جس کو آپ کہتے ہیں جی یہ جعلی ڈگری ہے، اور ایک ہے انویلڈ ڈگری جو ہے بوگس نہیں ہوگی، لیکن آپ اس پہ اپنی سرکاری ملازمت نہیں لے سکتے۔ یہ بات ذرا اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا اور کسی سے پوچھ لیجئے گا اس نقطے پہ، ایک بات تو یہ ہوگی۔ جی میں شیخ صاحب کی بات کی ایک وضاحت کر دوں، میرے پاس بی اے ایل ایل بی کی ڈگری ہے، اور اس کی بنیاد پر روہیل صاحب بات پوری کرنے دو۔ ایل ایل بی کی ڈگری ہے، وہ تو میں نے 2003 میں لی، اس کی بنیاد پر تو میں نے کلیم ہی نہیں کیا کہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے تو ایک نقطہ آپ کو بتایا کہ جو ایل ایل ایم کی ڈگری کہہ رہے ہیں، نہیں وہ سب میں نقطہ کیونکہ میرے حوالے سے چل رہا ہے نا، تو میں نے تھوڑی سی میری بھی وضاحت آنے دیجیے کہ ایل ایل بی کی ڈگری میں نے برداشت کر لیجئے۔ اور خدا کے بندے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ایل ایل بی کی، آپ جو بات ندیم صاحب کہہ رہے تھے میں نے اس کو کلیئر آؤٹ کیا ہے کہ یہ اصل اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا چیک کر لیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ندیم صاحب کے ان کے کیسز ہیں نیب کے پاس، ان کے کیسز ہیں انڈر ٹرائل، ان کے کیسز ہیں کورٹ میں۔ انٹل انلیس آپ نے 100 کروڑ کا لگا دیا، آپ نے 200 ارب کا لگا دیا، آپ نے 600 ارب کا لگا دیا، الزام لگ گیا، پیسے آ گئے، سب کچھ ہو گیا، جب تک آپ کی کورٹ ان کو الزام سے بری نہیں کرے گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ انوسنٹ ہے، اور جب تک ان کو سزا نہیں دے گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ گلٹی ہے۔ یہ بات تو درست میرے خیال میں یہ پروسیس ایکسپیڈائٹ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹلی، صاف ستھرے طریقے سے۔ اچھا میں اینڈ کے اوپر پروگرام میں ایک سوال مجھے جے جے وی ایل کا پوچھنا ہے، جس میں ڈاکٹر عاصم کا بھی نام آتا تھا، کنڑ پوشاکی والا کیس تھا، وہ کیا کہانی کیا ہے اس کی؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ڈاکٹر عاصم صاحب سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ اوگرا سے متعلق نہیں ہے۔ میرا تو معاملہ اوگرا اس میں کیا تھا، کنڑ پوشاکی کی کیا کہانی ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ نیب کا کوئی انٹرنل مسئلہ ہے کہ کوئی 2 رپورٹیں تھیں، ایک میں کسی کا نام تھا اقبال زید احمد اور ڈاکٹر عاصم کا، وہ کیوں انہوں نے پروسیس نہیں کی، کس وجہ سے کی، نیب کے انٹرنل کو گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ آپ بہتر ہے کہ نیب والوں سے پوچھیے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی پلوشا کلوزنگ ریمارک صاحب سے، بڑے کرپشن کے جو کیسز ہیں اس نے پورے پاکستان کو ہلایا ہوا ہے۔ ایک طرف تو لوگ غربت سے مر رہے ہیں، سیلاب آ جائے تو لوگوں کے پاس رہنے کو کچھ نہیں ملتا، اور ایک طرف ہم کرپشن کا کیس ڈسکس کرتے ہیں، 100 ارب 3 ارب ڈالر 5 ارب ڈالر، یہ نیب کی لسٹ کے اندر فگرز لکھی ہوئی ہیں ساری۔ نہیں بھائی صاحب، میری ایک بات بڑی کلیئر ہے، میری ایک بات بڑی کلیئر ہے، میری بات سن لیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پیسہ 5 لاکھ ڈالر بھی کوئی خاتون باہر لے گئی، کوئی لانچوں میں پکڑا جاتا ہے، میں وہ بدنصیب پاکستانی ہوں جو یہ جانتا ہے کہ کرپشن میں آج تک کوئی پکڑا نہیں گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جوڈیشل کمیشن اگر بنائیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ پیسہ ادھر سے ادھر ہاتھ بدلتا ہے مگر کرپشن کوئی نہیں ہے پاکستان میں کہاں سے پروف کروں؟ بھائی صاحب یہ سب کے سب آزاد ہو گئے۔ جسٹس وجی الدین صاحب نے جو کرپشن کی طرف اشارہ کیا تھا اس میں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں یہ ذرا پوچھ لیجئے بس میرے ہمارا دیکھیے آپ ایک مذاق کر رہے ہیں مگر یہ کہ جسٹس وجی الدین صاحب نے جو کرپشن کا نہیں آپ مذاق کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو کمزور کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے کمزور جس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں کرپشن، اتنے بڑے کرپشن کا آپ جسٹس وجی الدین صاحب کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ یہ زیادتی ہے آپ کی، یہ زیادتی ہے جناب، جو کروڑوں پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں بھوکے جس کرپشن کی وجہ سے آپ نے اس کو مذاق میں اڑا دیا، تو یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ میں اس کی الگ بات 100 ارب کے متعلق الگ بحث ہے مگر آپ نے اس کو چھوٹا کر دیا، پاکستان کے کرپشن کو چھوٹا کر دیا، بلکہ شاید 1000 سال میں بھی 100 ارب اکٹھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے بغیر تحقیق کے ایک ذمہ دار آدمی ہے، ایک ذمہ دار پارٹی کی نے خود 100 ارب اکٹھا نہیں کرنا، لیکن ون رانگ ڈیسیژن کین کاسٹ دی اسٹیٹ مور دین 100 بلین۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے 2.8 سے 3.8 ڈالر پرائز کی تو اس کا امپیکٹ ہے 52 وہ ہم نے نہیں کی، وہ عدالت نے کی، جس پہ بھی ہوا یہ تو اب وہ تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا۔ پلوشا سے کلوزنگ ریمارکس کی بات ہے نا، عدالت کر پلوشا بھی کم از کم الزام ایسے تو نہیں منہ اٹھا کے لگا۔ ندیم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جس نے بھی کرپشن کی اس پہ ضرور ہاتھ آنا اور اسے سزا ملنی چاہیے، کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ثابت ہونے سے پہلے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا
لوگوں کی عزتیں اس حد تک تار تار کر دینا کہ پھر وہ اس کو جوڑنے میں سالوں لگائیں، یہ اس کا بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نشانے پہ رہ چکی میٹر آف ہیں۔ پرنسپل پلوشا اس چیز کو آپ سپورٹ کرتی ہیں کہ جو وہاں کراچی میں کہا گیا کہ یہ جو کرپشن منی اور ٹیرر فائنانس اس کا آپس میں تال میل ہے، جوڑ ہے، یہ پیسہ ہو سکتا ٹیررزم ہے، میں فائنانس ہو ہوتا ہے، سکتا ہے، لیکن ہر کرپشن جو ہے اس کو آپ ٹیرر فائنینسنگ سے نہیں جوڑ سکتے، تو سول اور ملٹری کو مل کے اس کو روکنا پڑے گا۔ بالکل روکنا پڑے گا۔ علی صاحب غریبوں کچھ کہہ کی رہے ہیں۔ پگڑیاں اچھل رہی ہیں، جو غریبوں کی پگڑیاں اچھل رہی ہیں اور غریبوں کی بے عزتی اس ملک میں ہو رہی ہے کرپشن کی وجہ سے، ذرا اس بیچارے کا بھی خیال کر لو خدا کے واسطے یار، خدا کے واسطے۔ امیر غریب کیا یار، غریب مر رہا ہے، غریب مر رہا ہے آپ کے لیڈر کی یار۔ میرے لیڈر کی بات چھوڑو، غریبوں کی فکر کرو، میرے لیڈر کی بات چھوڑو، غریبوں کی فکر کرو۔ سب سے بڑے حلقے بس یہی رہ گیا، اب آرگومنٹ جب ختم ہو جائے، آرگومنٹ ختم ہو جائے تو بس یہی رہ جائے گا، لیڈروں کے اوپر کیچڑ اچھالو، لوٹ مار جاری رکھو، لوگوں پر ختم کروں گا۔ ڈاکٹر عارف الفی صاحب، شیخ رویل اصغر صاحب، توقیر صادق اور پلوشا خان، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ میں آج کا پروگرام یہیں ختم کروں گا، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔